السلام علیکم۔ نبوت کے جھوٹے دعووں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ان کذابوں میں سے ایک کذاب علی بن محمد خارجی بھی تھا۔ یہ بہت بڑا فتنہ تھا جسے اس وقت کا حاکم وقت اگر اس کا قلع کما نہ کرتا تو اسلام کی پشت میں یہ خنجر گھونپ چکا تھا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل آگاہی مل سکے۔ رے شہر کے مضافات میں علی بن محمد خارجی پیدا ہوا۔ خواج کے فرقے ازاقہ سے تعلق تھا۔ ذریعہ معاش خلیفہ جعفر عباس کے بعض حاشیہ نشینوں کی مدح سرائی سے انعامات کا حصول تھا۔ سن 249 ہجری میں علی بغداد سے بحرین چلا گیا اور وہیں اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے ایک آسمانی صحیفہ بھی بنا رکھا تھا جس کی بعض صورتوں کے نام سبحان، کہف اور سواد تھے۔ بحرین کے اکثر قبائل نے اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا تھا۔ بعض عمائدین اس کی فوج کے افسر مقرر ہوئے۔ بہبود زندگی کو امیر البحر مقرر کیا گیا۔ 5 سال بحرین میں گزارنے کے بعد 254 سن ہجری میں چند مریدوں کے ساتھ بصرہ چلا گیا اور وہاں حاکم وقت محمد بن رجا کے خلاف سرگرمیاں شروع کر دیں۔ رجا نے گرفتاری کی کوشش کی مگر یہ بھاگتا رہا اور بغداد آ گیا۔ 1 سال بعد محمد بن رجا کے خلاف بغاوت کے بعد یہ دوبارہ بصرہ پہنچ گیا اور اعلان کر دیا کہ جو زنگی غلام میری پناہ میں آ جائیں گے ان کو آزاد کر دوں گا۔ اس طریقے سے اس نے غلاموں کی کثیر تعداد اپنے ساتھ ملا لی۔ اس جماعت کو ایک لشکر میں تبدیل کر کے جھوٹے نبی نے پاس پڑوس میں ڈاکے مارنے شروع کر دیے۔ مسلسل 9 سال تک علی بن محمد خارجی کے زنگی لشکر کے ساتھ بادشاہی لشکر کے مارکے چلتے رہے۔ اس دوران خطے میں فاقہ کشی اور جنگی تباہی و بربادی کا یہ عالم تھا کہ انسان انسان کو کھا جاتے تھے۔ آخر کار خلیفہ نے اپنے بھتیجے ابو العباس کو لشکر دے کر زنگیوں کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ابو العباس نے کئی محاذوں پر علی بن محمد خارجی کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا۔ جب جھوٹے نبی کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے ساری فوجوں کو اکٹھا کر کے حملے کا حکم دے دیا۔ اسی اثنا میں عباس کے والد موفق کو بھی منصوبے کی اطلاع مل گئی۔ وہ ایک بھاری لشکر کے ساتھ اپنے بیٹے سے آن ملے۔ اب دونوں باپ بیٹوں نے مل کر اس لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا اور ان کے مرکز منصورہ شہر پر قبضہ کر لیا۔ 15 شعبان 268 سن ہجری کو موفق اپنے بیٹے ابو العباس کے ساتھ زنگیوں کو کاٹتے ہوئے ان کے شہر پناہ کے قریب پہنچ گئے جہاں کذاب علی بن محمد خارجی موجود تھا۔ آخر کار 27 محرم 270 سن ہجری کو طویل ترین جنگ کے بعد موفق نے شہر پر مکمل قبضہ کر کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیا، مگر یہ جھوٹا نبی پھر بھی ہاتھ نہ آیا۔ وہ اپنے چند افسران کے ہمراہ سفیانی شہر کی طرف بھاگ نکلا، مگر اسلامی لشکر نے اس کا تعاقب کیا اور موفق نے کذاب علی بن محمد خارجی کا کام تمام کر دیا۔ اسلامی تاریخ ایسے جھوٹے نبیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن وقت کے حاکم جو ان کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے انہوں نے ان کا قلع کما بھی کیا۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کے راستوں کا راہی بنائے اور عقل و فہم سے کام لینے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔